بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ لقمان کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، حضرت لقمان کی شخصیت کے حوالے سے بھی ہم نے گزشتہ نشست کے اندر کچھ باتیں عرض کی ہیں۔ اس رکوع کو ہمارے سلسلہ دروس کے اندر شامل کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے سورۃ العصر کے اندر یہ پڑھا ہے کہ کوئی بھی انسان، ہر انسان نے خسارے سے دوچار ہونا ہے اور خسارے سے دوچار ہے۔ بچے گا صرف وہی جو چار افعال کو اختیار کر لے گا، چار کام کر لے گا: ایمان 1، عمل صالح 2، تواصی بالحق 3 اور تواصی بالصبر 4۔ سورۃ العصر نے اس بات کو انتہائی اختصار کے ساتھ، جامعیت کے ساتھ اور سادگی کے ساتھ بیان کر دیا۔ پھر قرآن مجید نے یہی مضمون سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کے اندر بھی بیان کیا۔ مضمون وہی تھا، اجزاء وہی تھے، ٹائٹل گویا بدل گیا۔ آج جب ہم سورہ لقمان کے مطالعہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ وہی مضامین جو سورۃ العصر کے اندر بیان ہوئے، انہیں کی تشریح و تفسیر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کے اندر موجود تھی، اور ان کی مزید تشریح و تفسیر سورہ لقمان کے اس رکوع کے اندر بھی موجود ہیں۔ وہ غالب نے کہا تھا، گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ اور میر انیس نے کہا تھا، گلدستہ معنی کو نئے ڈنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ یہ جو شاعر ہیں میر انیس ہیں، غالب ہیں، ان کے شعروں کے اندر کہا جا سکتا ہے کہ مبالغہ موجود ہے، لیکن یہ اشعار بالکل ٹھیک اگر کسی بات پہ منطبق ہوتے ہیں، کسی کتاب اور کلام پر منطبق ہوتے ہیں، تو وہ قرآن حکیم ہے کہ قرآن مجید ایک ہی مضمون کو مختلف اسالیب کے ساتھ، مختلف پس منظر کے ساتھ، مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کرتا ہے، تاکہ ایک ہی بات ذہنوں کے اندر اتنی راسخ ہو جائے کہ وہ انسان کے عقیدے کا بھی حصہ بن جائے اور انسان کے عمل کی بھی بنیاد بن جائے۔ اب ذرا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سورہ لقمان ہے، اس کا رکوع نمبر 2 ہے، اور اس کی پہلی آیت جو ہے، آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید کے اندر آ رہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، اور تحقیق ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرے، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے شکر ادا کرتا ہے، وَمَن كَفَرَ، اور جس نے ناشکری کی، فَإِنَّ اللَّهَ، تو یقیناً اللہ غنی حمید، بے پرواہ بھی ہے اور تعریفوں والا بھی ہے۔ یہاں پہ دو باتوں کا بیان ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن یہ خود بیان کر رہا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی۔ یہ دعویٰ حضرت لقمان کا اپنا نہیں ہے، یہ لوگوں کا بیان نہیں ہے، بلکہ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے جو اللہ خود عطا فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا، تحقیق ہم نے عطا کی تھی، لقمان کو الحکمہ، حکمت۔ اور اس حکمت اور دانائی کو جو اللہ نے عطا کیا تھا، کیوں عطا کیا تھا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ گویا اگر کوئی شخص سمجھدار ہے، عقل مند ہے، معاملہ فہم ہے، تو اس کی ان تمام صفات کا پہلا ظہور کیا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بنے۔ یہ لفظ شکر جو ہے، اس کے کئی معنی ہیں، اور امام راغب اصفہانی نے اس کے 3 درجے بیان کیے ہیں کہ شکر کسی کے احسان کا جواب ہے۔ محسن کو کیسے جواب دیا جائے، اس کیفیت کے لیے شکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان دوسرے کی احسان کو، دوسرے کی مہربانی کو اپنے دل کے اندر محسوس کرے کہ کسی نے میرے ساتھ نیکی کی ہے۔ اور اس شکر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ زبان سے یہ اظہار بھی کرے اور دوسرے کا شکریہ بھی ادا کرے کہ آپ نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے، مجھے اس مشکل سے نکالا ہے، میرے لیے آسانی پیدا کی ہے،
اس لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. یہ شکر کا دوسرا درجہ ہے. اور شکر کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر جو نعمت، احسان، مہربانی ہوئی ہے، اپنے عمل سے اس کا جواب بھی دے. یہ شکر کا تیسرا درجہ ہو گیا. دل میں محسوس کرنا ایک، زبان سے اظہار کرنا دو، اور تیسرا ہوا کہ عملی طور پہ کسی کے احسان کا جواب دینا. یہ شکر کے 3 درجے ہو گئے. یہاں پہ قرآن مجید یہ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت، معاملہ فہمی، دانائی عطا کی، انشکر للہ، تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. میں پھر عرض کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو جتنا مرضی عقل مند اور دانا کہوں، آپ اپنے آپ کو جتنا مرضی عقل مند اور دانا کہیں، دنیا جس کو جتنا مرضی عقل مند اور دانا کہے، اصل دانا تو وہ ہے جس کو اللہ دانا کہے، اصل حکیم تو وہ ہے جس کو اللہ حکیم کہے. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، اور اس حکمت کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے. گویا ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی حکمت و دانائی آئے، تو اس کا پہلا طریقہ یہ ہوگا کہ انسان اللہ کا شکر گزار بنے، اللہ کی نعمتوں کو اپنے دل کے اندر محسوس کرے، زبان سے اس کا اقرار کرے، اور اعمال کے ذریعے سے اس کا جواب دینے کی کوشش کرے. اور اگر کوئی شخص شکر ادا نہ کرے تو کیا ہوگا؟ کس کا نفع یا نقصان ہوگا؟ قرآن کہہ رہا وَمَن یشکر، جو کوئی شکر ادا کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو یقیناً وہ شکر اپنے ہی لیے ادا کرتا ہے. اس کی شکر گزاری کا فائدہ اسی کو ہوگا، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اگر تمام بنی نوع انسان اللہ کی حمد و ثنا میں لگ جائے، اللہ کی عبادت کے اندر لگ جائے، اللہ کی تعریف و توصیف کے اندر لگ جائے، تو اللہ کی خدائی کے اندر ایک بال برابر کا بھی اضافہ نہیں کر سکتے. اور اگر ساری بنی نوع انسان اللہ کی مخالفت پہ آ جائے، اللہ کی بغاوت پہ آ جائے، تو اللہ کی حکومت اور سلطنت اور اختیار کے اندر ایک بال برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی. تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے جو شکر ادا کرے گا اس کا اپنا فائدہ ہے. ومن کفر، اور جو کفر کرے، کفر کا ایک مفہوم تو انکار ہے، کسی بات کو نہ ماننا ہے، لیکن کسی کا شکر ادا نہ کرنا، کسی کے شکر کو محسوس نہ کرنا، کسی کے احسان کو محسوس نہ کرنا، اس بات کو بھی کفر کہا گیا. وہ من کفرا، اور جس نے انکار کیا، اللہ کی نعمتوں کو پہچانا نہیں، محسوس نہیں کیا، زبان سے اقرار نہیں کیا، عمل سے جواب نہیں دیا، تو اس کو جان لینا چاہیے فَإِنَّ اللَّهَ، یقین اللہ غنی حمید، بے پرواہ بھی ہے اور تعریفوں والا بھی ہے. غنی کا مطلب بے پرواہ ہے، جس کو کسی دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم اپنی لینگویج میں دوسروں کے بارے میں عام طور پہ کہتے ہیں I don't care، کہا جا سکتا ہے، اگرچہ کہ انسانی زندگی کے اندر بھی اس بات کا امکان موجود نہیں ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ جملہ اگر کسی کے لیے سجتا ہے تو وہ صرف اللہ ہے کہ وہ غنی ہے، اور دوسری بات وہ حمید ہے، وہ تعریفوں والا ہے. اس کا کیا مفہوم ہوا؟ تاج محل، نیاگرا آبشار، اسی طرح دنیا کے بڑے بڑے عجائب، وہ اپنی جگہ پہ اپنا بڑا مقام رکھتے ہیں، خوبصورتی رکھتے ہیں، حسن و جمال رکھتے ہیں، کمال رکھتے ہیں. اگر کوئی ان کی تعریف نہ کرے تو کیا تعریف نہ کرنے سے ان کی خوبصورتی، کمال و جمال کے اندر کوئی فرق آ جائے گا؟ یقیناً نہیں آئے گا. لیکن اس دنیا کے اندر پھر بھی کوئی تھوڑا بہت فرق پڑ سکتا ہے. لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے اندر وہ جو خوبیاں اور صفات موجود ہیں، جو کمالات موجود ہیں، اگر دنیا میں اس کو کوئی بھی نہ مانے تو تب بھی وہ واقعتاً تعریفوں والا ہے. یہ مفہوم بنتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یقیناً اللہ بے پرواہ بھی ہے اور تعریفوں والا بھی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی ناشکری سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.